السلام علیکم۔ آج 27 ستمبر سن 2023 بدھ کا دن ہے، رات کے 10 بج رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں پاکستان کے بائیں بازو کے عظیم اسکالر، دانشور جناب مسعود خالد صاحب کی ایک پوسٹ پر بحث فیس بک پر بحث جاری ہے۔ اس میں جناب مسعود خالد صاحب نے کہا کہ یہ جو صنعتی ادارے جو سرکار نہیں چلا پا رہی اور ان کی نجکاری کرنے کے در پہ ہے، انہیں اس انڈسٹری کے محنت کشوں کے حوالے کر دیا جائے، تو یہ منافع بخش یونٹوں میں بدل جائیں گے۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھٹو کی جو نیشنلائزیشن تھی وہ ناکام ہوئی، اور اس کے جواب میں بتایا گیا کہ وہ افسر شاہی کے کنٹرول میں تھی، مزدوروں کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ اور ایک یہ رائے بھی آئی کہ محنت کشوں کو، ورکرز کو اگر ان کے اس میں اختیار میں دے دیا گیا ڈوبتے ہوئے صنعتی یونٹوں کو، تو وہ مزید اس کا حشر کر دیں گے۔ بات دراصل یہ ہے، اس میں نے بھی اپنا ایک اوپینین ریکارڈ کروایا کہ جب ملک میں تمام ادارے گماشتہ ایلیٹ کلاس کے کنٹرول میں چلائے جا رہے ہوں اور ملک میں گماشتہ سرمایہ داری نظام جاری ہو، تو وہ پھر ان محنت کشوں کو، مزدوروں کو، جو کہ صنعتی یونٹوں کو جن کی ذمہ داری دی جائے گی، وہ کیسے سکسیسفلی چلا سکیں گے؟ حکمران جو ہے وہ اپنی ٹیکنیکل سازشوں کے ذریعے ویسے ہی سازشیں جیسے کہ اس نظام کے اندر قومی اداروں کو، پاکستان اسٹیل مل جیسی منافع دینے والی انڈسٹری کو، مدر آف دا انڈسٹریز جسے کہا جاتا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ انتہائی منافعوں کی پرواز پر جانے والی پی آئی اے کو تباہ کر دیا گیا، پاکستان ریلوے کو خسارے سے دوچار کیا گیا۔ تو یہ سب ٹیکنیکل سازشیں ہیں سامراجیوں کی ان یونٹوں کو برباد کرنے کی، جس میں کرپشن کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، سیاسی انفلوئنس کا بھی حصہ ہے۔ سیاسی جماعتیں وہی پاور میں لائی گئیں جو کہ اس گماشتہ سیاسی نیشنل کلب کا حصہ تھیں، جنہیں سامراج اپنی مرضی سے لاتے رہے، اپنی ضرورتوں کے مطابق، اور پھر جب دیکھا کہ یہ پبلک میں، عوام میں بہت بدنام ہو رہے ہیں، پھر انہیں ڈرائی کلین کروانے گئے۔ آج ہی دیکھیں آپ، مشاہد حسین کا ایک انکشاف شائع ہوا ہے فیس بک پر کہ جنرل پرویز مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم یا معزول کیے گئے وزیر اعظم نواز شریف کی جان جو تھی وہ امریکی صدر بل کلنٹن نے بچوائی تھی، اور انہوں نے آرڈر کیا تھا پرویز مشرف کو کہ میری مدت ختم ہو رہی ہے صدارت کی، اس سے پہلے اس کو رہا ہونا چاہیے۔ چنانچہ صدر پرویز مشرف نے اسے سعودیہ انہیں بھجوا دیا تھا۔
یہ ایک اندرونی کہانی آئی. تو میں اصل میں اس میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ سامراجی مداخلتوں کی وجہ سے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے، پاکستان ان کے مقرر کی ہوئی ریڈ لائن جو ہے ترقی کی اس سے آگے نہ جا سکے، اس کے مطابق یہاں پر سب آپریٹ ہوتا رہا ہے. ابھی دیکھیں آپ سی پیک کے حوالے سے حقیقت سامنے آ گئی کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں کیسے اسے سلو ڈاؤن رکوایا گیا. اس کے بعد اب بھی اس کے خدشات اور خطرات موجود ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں ابھی ایک اندرون ملک ایک کشمکش چل رہی ہے. لیکن میں پھر فوکس آؤٹ آف فوکس ہو رہا ہوں. میں یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو نیشنلائزیشن کی تھی اور جو افسروں کے ذریعے نیشنلائزیشن جس کو چلایا گیا تھا، وہ بھی کمپیریٹیولی موجودہ جاری گماشتہ سرمایہ داروں کے جو نجی سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو کرپشن اور تباہ کاری جاری ہے، جو عوام کو لوٹا جاتا ہے، اس میں کافی بہتر صورتحال تھی. اگرچہ وہ بیوروکریٹک نیشنلائزیشن تھی، بیوروکریٹک کنٹرول میں، محنت کشوں کے کنٹرول میں نہیں تھی. تو بھٹو تو 5 سال رہا. اس کے بعد پھر اس کے خلاف سامراجی پروپیگنڈے کے ذریعے سے اتنا بدنام کیا گیا کہ آج خود بائیں بازو کے اسکالرز، بائیں بازو کے لوگ، بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کی اس نیشنلائزیشن کو بھی برا سمجھتے ہیں. لیکن انہیں اس بات کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ موجودہ جو ڈی نیشنلائزیشن کے دور کے ذریعے سے، جیسے اب آپ دیکھیں کہ کراچی کی الیکٹرک کمپنی کو کیسے تباہ کیا گیا، اور کراچی کی الیکٹرک کمپنی نے کس طرح عوام کے استحصال کے جو نشانات چھوڑے ہیں، اسی طرح دوسرے وہ ہیں. تو میں نے اس میں یہ اپنا ایک موقف تحریری طور پر پیش کیا تھا، اور پھر اس میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ بھٹو کی نیشنلائزیشن، جس کو کہ بہت زیادہ بدنام کیا گیا، جبکہ بھٹو کی نیشنلائزیشن کو تو چلنے نہیں دیا گیا. اس کو تو اس نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تھا، ریفائن ہونا تھا، آگے چلنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کر دیا گیا اور ضیاء الحق کو متمکن کر دیا گیا، اور وہ تمام اصلاحات جو عوام دوست اصلاحات تھیں ان کو ختم کر دیا گیا. صرف ایک ہی فیلڈ میں نہیں، ساری فیلڈ میں. میں اس میں آپ کو زرعی اصلاحات کے بارے میں بتا دوں گا، جسے کہ اسلام کے نام پر کہ یہ خلاف اسلام ہے، اس کو ختم کیا گیا. ناظرین کرام، میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ ایک ہمارے ہاں اتنا وسیع پروپیگنڈا کیا گیا کہ مجھ جیسے جو لیفٹ کے لوگ تھے، جو نیشنلائزیشن کے حامی تھے کہ بڑی صنعتوں کو، چھوٹی صنعتیں نہیں، بڑی صنعتوں کو نیشنلائز کرنے کے کہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کو مثال بنایا جاتا ہے بھٹو کی نیشنلائزیشن کے حوالے سے، جبکہ بھٹو کی نیشنلائزیشن بھی موجودہ سرمایہ دارانہ، گماشتہ سرمایہ دارانہ سیٹ اپ سے بری نہیں تھی. وہ عوام کے لیے کافی بہتر تھی نسبتاً. یہ تو بہت ہی بری ہے، یہ تو بالکل ایڈورس ہے، لوٹنے کی بات ہے. تو ناظرین اکرام، اس میں نے پھر ایک یہ بات مجھے کیسے سمجھ میں آئی، جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی حکومت سنبھالی اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا بھی اختیار ان کے پاس تھا، تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ رکا ہوا تھا، بدترین بحران میں تھا. صرف 50 کروڑ روپے سرکاری خزانے میں موجود تھے. جب ڈاکٹر مبشر حسن وزیر خزانہ بنے، انہوں نے مجھے اس کی داستان سنائی. انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے، ہمارے پاس، ہم امریکہ سے امداد نہیں لینا چاہتے تھے، کسی غیر ملک سے امداد نہیں لینا چاہتے تھے، عالمی اداروں سے ہم امداد نہیں لینا چاہتے تھے، خود ہی گاڑی کو چلانا چاہتے تھے. تو اس کے لیے پھر حکومت پاکستان کی ضمانت پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سونا رکھے بغیر 2 ارب روپے جو تھے وہ نوٹ شائع کروائے، چھپوائے، اور اس سے پیپلز ورکس پروگرام کے ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے گئے، اور اسی پیسوں میں سے 5 بڑے صنعتی یونٹ لگائے گئے، درمیانی درجے کے سود.
उसमें एक बहावलपुर सम्मा-सट्टा बहावलपुर से कोई 10 मील के फासले पर है। तो उसमें उसके करीब एक टेक्सटाइल मिल लगाई गई जो सिर्फ धागा बुनने की थी। उसका नाम था पीपल्स टेक्सटाइल मिल। अभी उसका कपड़ा बुनने का यूनिट उसके साथ लगना था। तो उसके बारे में फिर जब जुल्फकार अली भुट्टो, उसमें 2400 वर्कर्स काम करते थे, तो जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आउट हुई तो ज़ियाउल हक की पंजाब हुकूमत ने उसका नाम पीपल्स से, क्योंकि पीपल्स से उसे नफरत थी और तमाम सरमायादारों को पीपल्स से यानी आवाम से नफरत होती है, तो ज़ियाउल हक की हुकूमत ने उसका नाम पारस टेक्सटाइल मिल बदल कर रखा। तो नाज़रीन इकराम, और उसके करीब ही एक पहले से अयूब खान के दौर से एक गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल काम कर रही थी, जिसका मुनाफा मेरी मालूमात के मुताबिक पीपल्स टेक्सटाइल मिल से ज्यादा था। तो उस हवाले से मैं यही समझता था कि शायद ये सरकारी सेक्टर में हमेशा कम्पीट नहीं कर पाते प्राइवेट सेक्टर से। तो एक इत्तेफाक से एक ताज़ियत के लिए फौतगी हो गई थी, मैं ताज़ियत के लिए गया तो वहां पर पारस टेक्सटाइल मिल के वो एक अकाउंटेंट आए हुए थे। तो गुफ्तगू शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि आपका पीपल्स टेक्सटाइल मिल जो है ये मुकाबले में गुलिस्तान टेक्सटाइल से कम मुनाफा क्यों कमाता है? उसने कहा, जनाब कागज है आपके पास, कलम है आपके पास। वो इत्तेफाक से मेरे पास कागज भी था, कलम भी था। उसने कहा कि लिखिए। फिर उसने कहा कि पीपल्स टेक्सटाइल मिल अपने मजदूरों को मुकम्मल वेजेस देती है जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर होते हैं, जबकि प्राइवेट गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल के मालकान जो हैं वो मजदूर को वो मुकर्रर वेजेस नहीं देते, उससे बहुत कम देते हैं। लिखते वो हुकूमत के मंजूर की गई वेजेस जो है वो देते हैं। जैसे आजकल भी है, ये हर इंडस्ट्री में है, 32,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की है, लेकिन कोई इंडस्ट्री होगी कोई एक आध, वरना सब जो है वो इससे कम देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, दूसरा उसने कहा कि हम तमाम मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी में दर्ज करवाते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी हासिल होती है, जबकि पीपल्स टेक्सटाइल मिल में जो है वो मुकम्मल देती है, जबकि वो जो प्राइवेट गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल है वो 50% से भी कम लोगों को सोशल सिक्योरिटी में दर्ज करवाते हैं और उसका वो पैसों की बचत करते हैं और सोशल सिक्योरिटी के अमले को रिश्वत दे देते हैं। फिर उसने कहा कि पीपल्स टेक्सटाइल मिल तमाम टैक्सेस जो है हुकूमत को देने वाले वो मुकम्मल देती है, जबकि प्राइवेट गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल जो है वो मुकम्मल टैक्सेस नहीं देती, उसमें चोरी करते हैं, आज भी करते हैं, तमाम इंडस्ट्री चोरी करती है। फिर ये कहा कि हम बिजली के बिल मुकम्मल अदा करते हैं जितनी कंजम्पशन होती है, जबकि पीपल्स टेक्सटाइल मिल बिजली चोरी करता है, वो आज भी करते हैं। आप देखें कि गुज़श्ता जो वजीर आजम थे, साबिक वजीर आजम, वो साबिक होने से 15 दिन पहले उन्होंने एक तकरीब मुनक्कद की जिसमें कि उन्होंने तकरीर की बड़ी धुआंधार, और उसमें उनके सामने बैठा हुआ था वापडा का वजीर। उसको बार बार मुखातिब करके 4 दफा मुखातिब करके कहा कि वापडा के अमले से मिलकर जो बड़े टॉप क्लास सरमायादार हैं वो 4.5 खरब रुपए की बिजली सालाना चोरी कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये एक चश्मकुशा वो की। उसने कहा कि एक्साइज ड्यूटी मुकम्मल अदा करता है पीपल्स टेक्सटाइल मिल, जबकि गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल उसको चोरी करता है। इस तरह की उसने एक बाकायदा फहरिस्त बताई और उसने कहा कि इसको आप जमा करें और देखें कि हम मुनाफे में हैं या वो मुनाफे में हैं। तो बात तो दुरुस्त थी। असल में बात यह है
کہ ایک دفعہ اسی پہلو پہ گفتگو ہو گئی ڈاکٹر مبشر حسن سے، تو انہوں نے ایک بہت زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ میڈیا جو ہاؤسز ہیں وہ تو سرمایہ داروں کے کنٹرول میں ہے اور وہ مسلسل پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پیپلز پارٹی کو تو چلنے نہیں دیا تھا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو تو چلنے نہیں دیا گیا. ہماری نیشنلائزیشن کا وہ جو فروٹ ملنا تھا عوام کو، وہ سے انہوں نے کہ وہ امریکی سازش کے نتیجے میں ضیاء الحق پاور میں آ گئے اور انہوں نے تمام بھٹو اصلاحات جو تھی وہ سمیش کر کے رکھ دی، اس لیے کہ وہ اینٹی سامراج تھی، اینٹی سرمایہ دار تھی. ناظرین اکرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کریں یہ جو ہم ایک اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا گیا. ناظرین اکرام، اب پروپیگنڈے کی میں آپ کو ایک ابھی بات ہوئی کہ میرے بھتیجے ہیں عبد المنان صاحب، بزنس مین ہیں، شاپ کرتے ہیں تو اور مذہبی رجحانات بھی رکھتے ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. تو میری ان سے گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا چاچا جی ہم تو آپ کو دہریہ اور کافر سمجھتے تھے، تو لیکن آپ کی کہی ہوئی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا میں بھی جہاد کے لیے گیا تھا اور وہاں پر جلال آباد میں باقاعدہ گولہ باری میں شریک رہا. پھر ایک جگہ ہم اپنے ایک مخالف جہادی گروپ کے ہاتھ چڑھ گئے تو وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے اپنی مخالفت میں، کہ ہمیں کر بھی نہیں بچایا. کہنے لگا کہ آج جب شاہی قلعہ لاہور سے آپ رہا ہو کر بہاولپور جیل سے منتقل کیے گئے اور رہا کیے گئے تو ملاقات ہوئی تھی، تو میں اتنا مجھ پہ جہاد کا پروپیگنڈے کا ایک اتنا غلبہ تھا کہ میں نے آپ کی گفتگو سنی تو میں نے اپنے بھائی منان سے اور بھائیوں سے کہا کہ چاچا تو ہمارا دہریہ ہے، غیر مسلم ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہوئی کہ نہیں چاچا ہمارا درست تھا. اور یہ امریکی سامراجی پروپیگنڈا. ناظرین اکرام، آخر میں اور میں بات آپ سے خدمت میں بتاتا ہوں، ایویڈنس پیش کرتا ہوں، کیس پیش کرتا ہوں. جیسا کہ ڈاکٹر مبشر حسن نے کہا کہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، پروپیگنڈا ان کے کنٹرول میں ہے، مکمل وہ کرتے ہیں. ہمیں تو موقع نہیں دیا جاتا. ہمیں موقع دیں تو میں ثابت کروں. ڈاکٹر مبشر کا کہنا تھا کہ مجھے موقع دیں تو میں ثابت کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس نیشنلائزیشن کے عمل نے پاکستان کو اقتصادی بحران سے نکالا تھا. ناظرین اکرام، یہ ایک حقائق ہے، حقیقت ہے جس کے بارے میں کہ ایک پردہ ڈال دیا گیا ایک بڑے پروپیگنڈے کے ذریعے سے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تو 5 سال رہی، باقی تو حکومت ساری دائیں بازو والوں کے کنٹرول میں رہی، ایلیٹ کلاس کی حکمرانی میں رہی. اور ذوالفقار علی بھٹو کی بھی حکمرانی کا جو دور تھا وہ کوئی محنت کشوں کے کنٹرول کا سوشلسٹ دور نہیں تھا. وہ سوشلسٹ منشور کے حوالے سے کوشش ضرور کر رہے تھے، لیکن اس وقت کی ایلیٹ کلاس جو تھی وہ بہت اہم تھی. ناظرین کرام، میں اجازت چاہتا ہوں. تو اس بارے میں یہ کہوں گا اپنے بائیں بازو کے لوگوں سے کہ کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے ڈٹ کر، اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سوشل میڈیا پر ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو نیشنلائزیشن تھی، افسر شاہی کے کنٹرول میں نیشنلائزیشن تھی، بلا شبہ کرپشن تھی، لیکن موجودہ سرمایہ دار طبقے سے جو کہ آج کل پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے ملک کو چلائے جا رہے ہیں، اور یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو ناظرین کرام، ہمیں معذرت خواہانہ رویے کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں حقائق کو سامنے لانا ہوگا. عوام میں اب وہ جو ہے یہ سوشل میڈیا ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم مکمل جرأت مندی کے ساتھ آئیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو افسر شاہی کے ذریعے سے نیشنلائزیشن تھی وہ 1000 گنا موجودہ سرمایہ داروں کی لوٹ کھسوٹ سے بہتر تھی، اس کو بھی نہیں چلنے دیا گیا. خدا حافظ.